اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر جاری ہے۔ آج سے 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ 10ویں رکوع کی پہلی آیت کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ پہلے اس کا ترجمہ سماعت کر لیں، اس کے بعد تفسیر۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، وَإِذْ اور جب، أَخَذْنَا ہم نے لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، میثاق پختہ عہد، پختہ عہد، پختہ وعدہ، پختہ اقرار۔ میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، پختہ وعدہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، میثاق پختہ عہد، بنی اسرائیل کس سے؟ بنی اسرائیل سے۔ جب ہم نے لیا پختہ عہد کس سے؟ بنی اسرائیل سے۔ کس بات کا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے، الا اللہ سوائے اللہ کی، کہ تم عبادت نہیں کرو گے کس کی؟ سوائے اللہ کی عبادت کرنی ہے تم نے۔ اس بات کا ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کرنا ہے۔ وذی القربیٰ اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ وذی القربیٰ اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ والیتامى اور یتیموں کے ساتھ بھی، والیتامى اور یتیموں کے ساتھ بھی، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کرنا ہے۔ وقولوا اور کہنا ہے، للناس لوگوں کے لیے، حسناً اچھی بات۔ وقولوا اور کہنا ہے، للناس لوگوں کے لیے، حسناً اچھی بات۔ ان کے ساتھ ان کو کیا کرنا ہے؟ اچھی بات ان سے کرنی ہے لوگوں سے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرنا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرنا ہے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ تمام وعدے کس سے لیے؟ بنی اسرائیل سے۔ فرمایا ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، ثم پھر، اس کے بعد کیا ہوا؟ تولیتم تم نے منہ موڑ لیا، تم پھر گئے، الا قلیلا منکم مگر تھوڑے، منکم تم میں سے، مگر الا مگر قلیلا تھوڑے، منکم تم میں سے، وانتم معرضون اور تم معرضون اعراض کرنے والے ہو، وانتم اور تم معرضون اعراض کرنے والے ہو، ٹھیک ہے، منہ موڑنے والے ہو۔ آج ایک ہی آیت کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ اگلی جو آیات ہے، اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے مزید جو ہے عہد لیے بنی اسرائیل سے، جس میں تفصیلی گفتگو تھی۔ اگر اس کا بھی آگے ہوتا رکوع تک تو اس میں پونا گھنٹہ یا گھنٹہ لگ جاتا، اس لیے ایک ہی آیت کا ترجمہ اور تفسیر آج ہوگی۔ ابھی تفسیر سماعت کر لیں۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی کوتاہیاں ذکر کر رہے تھے، اللہ رب العزت ان کی برائیوں کو ذکر کر رہے تھے اللہ رب العزت۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت بنی اسرائیل کی کوتاہیوں کو ذکر کر رہے ہیں، ان کی برائیوں کو ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے کیا تھا کہ پڑھے لکھے لوگوں یہودیوں کا ذکر تھا، اور پھر ان پڑھ لوگوں کا ذکر ہے کہ یہ ان پڑھ لوگ جو ہیں، یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ انہیں کہتے ہیں ان پڑھ لوگوں کو کہ ہم بس یہودی جنت میں جائیں گے اور کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، ہمارے آباء و اجداد ہمیں کس میں لے جائیں گے؟ جنت میں لے جائیں گے۔ یہ ان کے گمان تھے۔ جس طرح آج ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ پیر کا بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ میرا والد پیر تھا اس لیے میں بھی جنت میں جاؤں گا، والد صاحب۔ سید کہتا ہے کہ میں آل رسول سے ہوں
میں سید ہوں تو میں تو ڈائریکٹ جنت میں جاؤں گا۔ عالم کا بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑے علامہ فہامہ کا بیٹا ہوں تو میں اس کی وجہ سے کس میں جاؤں گا؟ جنت میں۔ یہ غلط سوچ، وہ اعمال کی طرف توجہ نہیں دیتا، وہ عقائد کی طرف اپنے عقیدے کو درست نہیں رکھتا۔ یہی خرابیاں یہود میں بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، کم و بیش 4000 انبیاء ہمارے اندر آئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کیا تھے؟ انبیاء تھے، وہ انبیاء ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے توہمات، ان کے خیالات تھے جو ان یہود علماء نے اپنے جاہل امی لوگوں کے ذہن میں بھرے ہوئے تھے۔ پھر یہ یہودی کیا کہتے تھے کہ ہم اگر بالفرض اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے، اول تو ہم نے جانا کہاں پر ہے؟ جنت میں، اور اگر بالفرض ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو ہم کتنے دن رہیں گے وہاں پر؟ چند دن ہم رہیں گے۔ بعض مفسرین نے چند دن کی تفسیریں کی ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ کتنے دن رہیں گے؟ 7 دن۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کتنے دن رہیں گے؟ 40 دن۔ تیسرا قول کیا ہے؟ کتنے دن رہیں گے؟ 40 سال۔ چوتھا قول کیا ہے؟ کتنے دن رہیں گے؟ جتنا ہم دنیا میں رہے اتنا ہم جہنم میں جلیں گے، اس کے بعد واپس جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ ان کے خیالات باطل خیالات تھے۔ تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ جنت کسی کی میراث نہیں ہے، اور آگے ایک اصول بیان کر دیا۔ اصول یہ بیان کر دیا کہ جنت میں وہ شخص جائے گا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ۔ جنت میں کون سے لوگ جائیں گے؟ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ یہ اللہ اصول بیان۔ اور فرمایا جہنم میں کون سے لوگ جائیں گے؟ فرمایا بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار، کہ جس نے برائی کمائی اور اس برائی نے اس کا احاطہ کر لیا۔ یہ کون سی برائی ہے؟ کون سی برائی انسان کا احاطہ کر دی ہے؟ کفر اور شرک۔ ٹھیک ہے، کفر اور شرک یہ ایسی برائی ہے کہ یہ سب کچھ کو ختم کر دیتی ہے۔ ہر نیک اعمال باطل ہو جاتے ہیں نا کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، اس عمل کی ویلیو نہیں رہتی ہے۔ کافر کتنا ہی نیک اعمال کرتا رہے، اس کی عمل کی کوئی ویلیو ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایک بس راکھ سی ہے جو ہوا میں اڑا دیے۔ تو فرمایا کہ جس نے برائی کمائی اور ایسی برائی کمائی کہ اس برائی نے اس کے ظاہر اور باطن کو گھیرے میں لے لیا، فرمایا یہ کون سے لوگ ہیں؟ اولئک اصحاب النار، جہنم والے یہ لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ نے اصول بیان کر لیے کہ جس نے برائی کمائی، ایسی برائی کفر و شرک والی ہو، تو وہ کہاں پر جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ یہودی جنت میں جائیں گے اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور ایسے جو غلط عقائد والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جنت میں جانا ہے۔ فرمایا نہیں، جس نے کفر اور شرک کی برائی کی وہ کہاں پر جائیں گے؟ جہنم میں۔ جس نے ایمان لایا، عمل صالح کی، عقائد اس کے ٹھیک رہے، وہ کہاں پر جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ یہ اصول ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی صابی ہے، کوئی، فرمایا ہمارے ہاں یہ اصول ہے بس۔ تو یہ وہ غلط توہمات اور ان کی غلط عقائد کی اللہ رب العزت تردید کر رہا ہے۔ یہاں سے اللہ رب العزت یہاں سے بھی ان جو ہے یہودیوں کی، ان بنی اسرائیلیوں سے جو اللہ رب العزت نے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، اس وعدے کا ذکر ہے۔ ایک اصول یہاں پر ذہن میں رکھ لیں۔ اصول یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب بنی اسرائیل سے کوئی بات کرتے ہیں اور ان سے کوئی عہد لیتے ہیں، کوئی وعدہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات تورات میں ان کو بتائی تھی، تو وہ بات ہمارے لیے بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک ہماری شریعت نے اسے منسوخ نہ کیا ہو، جب تک ہماری شریعت نے اسے ختم نہ کیا ہو، ہماری شریعت نے بھی اسے برقرار رکھا ہو، تو وہی احکامات ہمارے لیے بھی ہوتے ہیں، وہی حکم ہمارے لیے بھی ہوتے ہیں۔ جب تک ہماری شریعت نے اسے منسوخ ہو، ہاں ہماری شریعت ان کے لیے حکم تھا لیکن ہماری شریعت نے اسے منسوخ کر دیا تو پھر ہمارے لیے حکم اور ہو گیا، ان کے لیے حکم اور ہو گیا۔ لیکن اگر اللہ رب العزت یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو یہ باتیں کہیں اور وہ ہماری شریعت نے منسوخ نہیں کی، تو وہ باتیں ہمارے لیے بھی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ عہد ہمارے ساتھ بھی ہے۔ تو یہ عہد اللہ رب العزت نے ان سے لیا اور یہ عہد ہمارے ساتھ بھی ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا، وہ جب ہم نے لیا میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پختہ عہد، کس بات کا؟ لا تعبدون الا اللہ،
تم نے عبادت نہیں کرنی سوائے میری، تم نے عبادت نہیں کرنی الا اللہ، سوائے کس کی؟ اللہ کی۔ اور یہ جو بات ہے یہ ہمارے جو ہے دین کا بنیادی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی انبیاء آئے آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء آئے، سب نے پہلا سبق کیا دیا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو انبیاء کا پہلا سبق کیا تھا کہ کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر صرف بتوں کی نفی ہے، صرف بتوں کی نفی ہے، یہاں پر صرف کس کی نفی ہے؟ بتوں کی نفی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر کس چیز کی نفی ہے؟ بتوں، یہ ہماری طرف میں توجہ، یہاں پر کس کی نفی ہے؟ صرف بتوں کی، لیکن یہاں پر بتوں کی نفی نہیں ہے، ہر چیز کی نفی ہے، ٹھیک ہے؟ 10ویں سپارے میں کیا آتا ہے؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، وہاں پر مولویوں اور پیروں کی نفی ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ تھے، یہ یہود، کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں کو جو ہے رب بنا لیا تھا۔ رب بنانے کا مقصد کیا؟ رب کس طرح بنا لیا تھا کہ جو یہود کے علماء کہتے تھے وہ مانتے تھے، جو کہتے تھے کہ یہ حکم اس طرح ہے وہ اس کو مانتے تھے، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے، بس یہودی علماء جو یہودیوں کو جو حکم دیتے تھے، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کرتے تھے۔ اہل کتاب کو جو بھی ان کے علماء جو بھی حکم دیتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ ان کا حکم مانتے تھے۔ تو یہ رب ماننا ہے، ان کے سامنے جھکتے تھے، ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے، یعنی وہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے بھی یا نہیں ہے، بس ان کے علماء نے جو بات کہہ دیا بس وہی بات ہے۔ جس طرح آج کل ہمارے یہ یہاں پر کوئی تحقیق نہیں ہوتی ہے، بس پیر صاحب نے جو بات کہہ دی ہے وہی حتمی ہے، وہ مولوی صاحب نے جو بات کی اگرچہ شریعت کے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن بس اس نے کہہ دیا، وہ عقیدت میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ عقیدے کو خراب کر دیتے ہیں اس عقیدت اور محبت میں۔ تو یہاں پر کس کی نفی ہے؟ فرمایا والمسیح ابن مریم، اور اس نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی ان لوگوں نے کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا۔ تو معاذ اللہ یہ کوئی بت تھے؟ مولوی کوئی بت تھے؟ پیر کوئی بت تھے؟ لیکن کیا تھا؟ انہی کی بات ماننی، رب کی بات نہیں ماننی۔ رب تو وہ ہے جس کی بات مانی جائے نا، جس کے حکم، لیکن انہوں نے رب کس کو بنا لیا؟ ان یہودیوں اور ان عیسائیوں کے علماء کو ان لوگوں نے اپنا رب بنا لیا، ان کے سامنے جھکنا اور ان کی ہر بات ماننا، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے ان کی شریعت میں، یہ بس ان کے عالم نے جو بات کہہ دی ہے، ان کے پیر صاحب نے جو بات کہہ دی ہے بس اور پر عمل کرنا ہے۔ تو یہاں پر پہلا سبق کیا دیا ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، تم نے عبادت نہیں کرنی مگر کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ آگے فرمایا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ کس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے؟ والدین کے ساتھ۔ یہ دونوں حکم آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ دونوں حکم تمام شریعتوں میں ہے کہ دیکھو عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے، اور دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ تمام شریعتوں میں یہ حکم ہے، ٹھیک ہے؟ اب والدین کا کون سا حکم ماننا ہے کون سا نہیں ماننا، اس کے بارے میں شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے، فقہی ضابطہ، کہ اگر والدین فرض چھوڑنے کو کہہ دے یا واجب چھوڑنے کو کہہ دے تو ان کی بات نہ مانو۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فقہی ضابطہ بیان کرتے ہیں کہ اگر والدین فرض چھوڑنے کا کہہ دیں یا واجب کا چھوڑنے کا کہہ دیں تو پھر ان کی بات نہ مانو، لیکن اگر وہ چیز فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے تو پھر ان کی بات ضرور مانو، ٹھیک ہے؟ کوئی چیز سنت ہے، مستحب ہے تو ان کی بات مانو۔ ہاں اگر کوئی چیز واجب ہے، کوئی چیز فرض ہے تو پھر کیا کرنی ہے؟ والدین کی نہیں ماننی ہے، ٹھیک ہے؟ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور مخلوق کی اطاعت یہ جائز نہیں ہے، کہ ایک کام میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو لیکن دوسری طرف کس کی اطاعت ہو رہی ہو؟ مخلوق کی اطاعت ہو رہی ہو، تو یہ کام جائز نہیں ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق کی ایسا کام نہیں کرنا جس میں مخلوق کا آپ کہنا مار رہے ہیں اور خالق کو آپ چھوڑ رہے ہیں، خالق کی نافرمانی اس کام میں ہو رہی ہے۔ تو شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں کہ کوئی چیز اگر فرض یا واجب کے
مثال کے طور پر والدین کیا کہتے ہیں کہ نماز چھوڑو بیٹا، فرض نماز چھوڑو، تو نماز چھوڑی جائے گی؟ نہیں۔ والدین کیا کہتے ہیں کہ روزے کو چھوڑو، فرض روزے کو، تو روزہ چھوڑا جائے گا؟ نہیں۔ اسی طرح عورت کو شوہر کہتا ہے کہ تم پردہ نہ کرو، تو کیا پردہ چھوڑا جائے گا؟ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اسی طرح اگر عورت اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ داڑھی منڈوا دو، داڑھی واجب ہے، داڑھی منڈوا دو، تو شوہر پر اس کا کہنا ماننا ضروری ہے؟ نہیں۔ اسی طرح یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی مثالیں دی ہیں۔ تو ہر وہ حکم جو فرض کے درجے میں ہو اور جو واجب کے درجے میں ہو، اس میں والدین کا حکم نہیں ماننا، لیکن اگر فرض ایک چیز نہیں ہے اور واجب نہیں ہے تو اس میں والدین کا کہنا ضرور ماننا ہے، ٹھیک ہے؟ والدین کہتے ہیں کہ بیٹا نفلی نماز نہ پڑھو، تو اب ان کی بات مان لیں۔ والدین کہتے ہیں نفلی روزہ نہ رکھو، ہماری خدمت کرو، تو اب ان کی بات مان لیں۔ یہ شاہ صاحب نے ایک ضابطہ، فقہی ضابطہ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ وذی القربا، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ قریبی رشتہ داروں، ان کے ساتھ اچھا بول، ان کے ساتھ اچھا لین دین کرنا ہے۔ والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کرنا ہے، ان کی ضروریات پوری کرنی ہے۔ اپنے محلے میں، اپنے قصبے میں، اپنے شہر میں، اپنی بستی میں ان یتیموں کو دیکھنا ہے، ان کے گھر گھر جا کر ان کی ضروریات پوری کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے تب آپ کو ان کی ضروریات، نہیں، ان کو چیک کریں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ فرمایا یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے بھی ہے۔ یہ حال اللہ رب العزت نے کس سے لیا تھا؟ بنی اسرائیلیوں سے لیا تھا، اور ہم سے بھی یاد ہے۔ والمساکین، اور مسکین کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ مسکین وہ ہے جو صاحب نصاب نہ ہو، ہر وہ بندہ جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ کیا ہے؟ مسکین ہے۔ فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بات کرنی ہے اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے؟ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کسی کے ساتھ بغض، حسد، کینہ اور ایسی غلط بات نہیں کہنی ہے، گالم گلوچ، کہ جس کی وجہ سے غیبت چغلی، کہ جس کی وجہ سے لڑائی فساد ہو۔ فرمایا لوگوں سے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے کس طریقے سے بات کرنی ہے؟ اچھی بات کرنی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور کیا؟ نماز قائم کرنی ہے۔ بنی اسرائیل پر کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 2 نمازیں فرض تھیں۔ کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 2 نمازیں۔ تو فرمایا ان 2 نمازوں کو آپ نے قائم کرنا ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں زکوٰۃ کتنا ہے؟ 40واں حصہ ہے مال کا، 40واں حصہ، لیکن ان پر 4تھا حصہ تھا مال کا، ٹھیک ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے حکم ذرا سخت تھا کہ ان کے لیے 4تھا حصہ تھا، مطلب 400 روپے ہے ان کے پاس تو 100 روپے نکالنا ان کے لیے زکوٰۃ میں ضروری ہے۔ ہمارے اوپر کیا ہے کہ 100 روپے ہو 2.5 روپے، 1000 ہو 25 روپے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے لیے حکم آسان ہے، زکوٰۃ کے معاملے میں ان کے لیے حکم ذرا مشکل تھا کہ آپ نے مال کا 4تھا حصہ نکالنا ہے، ہمارے لیے مال کا 40واں حصہ، کتنا بڑا فرق ہے۔ تو فرمایا وآتوا الزکوٰۃ، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ ثم تولی، آگے اللہ رب العزت اپنا شکوہ بیان کر رہے ہیں کہ ثم تولیتم، ہم نے تو یہ تم سے عہد لیا تھا لیکن تم نے کیا کیا؟ ثم تولیتم، پھر اس کے بعد تم پھر گئے۔ الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے تم میں سے، تھوڑے لوگ تھے جو نافرمانی نہیں کرتے تھے، جنہوں نے اس عہد کو پورا کیا۔ باقی بنی اسرائیل کی اکثریت کی کیا تھی؟ نافرمان تھی، اس عہد کو انہوں نے پورا نہیں کیا۔ اللہ فرما رہے تھوڑے لوگ جو تم میں سے تھے انہوں نے میرے اس عہد کو پورا کیا، باقیوں نے نہیں کیا۔ جس طرح ہمارا حال ہے، ہم کتنے لوگ نمازی ہیں، کتنے لوگ فرض روزہ رکھتے ہیں، کتنے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کتنے لوگ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں۔ ہمارا بھی آج کل یہی حال ہے، یہی حال ہے نا۔ فرمایا ثم تولیتم، پھر گئے تم، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ اے بنی اسرائیلو، تمہارے آباء و اجداد نے بھی ایسا کیا تھا، حق کو نہیں مانا تھا اور حق اعراض کیا تھا۔ اور اے بنی اسرائیلو، جو جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ موجودہ یہودیوں، وانتم معرضون، تم ابھی بھی اعراض کرتے ہو اس باتوں سے، حق کو نہیں مانتے ہو۔ وانتم معرضون، تم اعراض کرنے والی قوم ہو، تم کیا ہو؟ اعراض ہی کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔